لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یہ در حقیقت متفرع ہے، یعنی پہلی والی آیت کے اوپر ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو بے نیاز مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اب اس کو باپ کی ضرورت ہے نہ اب اس کو بیٹے کی ضرورت ہے۔ باپ کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کہ جو پرورش میں محتاج ہو، جو ربوبیت میں محتاج ہو۔ جب خداوند کریم غنی مطلق ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جب باپ سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ جو اولاد ہے وہ اولاد جز ہوتی ہے اپنے والدین کا۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوا ہوں تو میرے وجود میں جو اجزاء شامل ہیں اس میں میرے والدین کے اجزاء بھی شامل ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ صلبوں میں مثال کے طور پر نطفہ ٹھہرتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کی ولادت ہوتی ہے اور وہی نطفہ خون بنتا ہے، خون پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑے سے جو ہے وہ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر گوشت بنتا ہے اور پھر ایک بچے کا وجود آتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں بن رہی ہیں، ان میں جو اصل مادہ یوز ہوا ہے، جو اصل مادہ استعمال ہوا ہے، وہ کس کا مادہ ہے؟ والدین کا مادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں جز ہوں، میرے اندر کچھ جز شامل ہے میرے والدین کا۔ تو خداوند کریم جز سے بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند کریم میں کسی کا جز شامل ہو یا کسی کا جز ہو خداوند کریم، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جز ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اپنے کل کا۔ تو ممکن نہیں ہے کہ خداوند کریم کو کسی نے جنا ہو۔ لہٰذا یہ جو دوسرا سوال کیا گیا کہ جب ہر ایک کا خالق خداوند کریم ہے، ہر ایک کا پیدا کرنے والا خداوند کریم ہے، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ خدا وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کو کوئی پیدا کرے۔ خدا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، خدا کو کوئی پیدا نہیں کرتا۔ تو اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کے کوئی والدین نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے اولاد۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جو ختم ہو جانے والا ہو۔ یعنی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر میں چاہتا ہوں میرا نام باقی رہے دنیا میں، تو میں محتاج ہوں کہ میری کوئی نسل چلے جس سے میرا نام باقی رہے، لوگوں کے درمیان لوگ کہیں کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے مثال کے طور پر۔ لیکن جب خداوند کریم نام و نمود کا محتاج نہیں ہے، جب وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، عدم اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، تو وہ کس طریقے سے اولاد کا محتاج ہوگا؟ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، یعنی لم یلد فلم یورث، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی وارث ہو۔ لم یلد ولم یولد ای ولم یشارک فی الربوبیہ، اگر اس نے کسی کو جنا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ربوبیت میں شریک ہوتے۔ کیا مطلب ربوبیت میں شریک ہوتے؟ دیکھیے خداوند کریم وہ ہے جو پروردگار ہے، جسے ہم رب الارباب کہتے ہیں، تمام کائنات کو چلانے والا، نظام کو چلانے والا۔ اس نظام کو چلانے والے کو رب کہا جاتا ہے، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ اگر ہم کہیں کہ خدا کو کسی نے جنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی رب ہے، اور جس نے اس کو جنا ہے کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی پرورش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی رب ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا نے کسی کو جنا ہے تو وہ بھی رب ہے جس کو جنا کیا، اور جو جن رہا ہے وہ بھی رب ہے، تو یہ شریک ہو جائے گا ربوبیت میں۔ لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم کو کوئی پیدا کرے۔ دوسرے اس سوال کا جواب جو دیا جاتا ہے عقلی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ دیکھیے خداوند کریم کے لیے وجود اس کی ذات کا حصہ ہے، اس نے وجود کسی سے لیا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی نے اس کو وجود بخشا ہو۔ خدا کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو بھی موجود ہے، اس نے وجود کسی سے لیا ہے۔ خدا ہے فقط کہ جس کا وجود کسی سے نہیں ہے، وہ خود عین وجود ہے۔ عین وجود یعنی اس کی ذات وجود ہے، ایسا نہیں کہ وجود اس کی ذات پر عاری ہوا ہو، طاری ہوا ہو۔ میں پہلے نہیں تھا، بعد میں موجود ہوا ہوں، اور پھر بعد میں نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وجود میری ذات کا حصہ نہیں ہے،
میری ایک شخصیت ہے، میری ایک ذات ہے، اس ذات کو وجود عطا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے پہلے نہیں تھا۔ اگر میری ذات کا حصہ ہوتا تو جب سے میں ہوں اس وقت سے میں موجود ہوتا، کیوں میں ایک زمانے میں نہیں تھا، پھر ایک زمانے میں ہو گیا اور پھر ایک زمانے میں نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وجود ہے یہ مجھے دیا ہوا ہے کسی نے، لیکن خداوند کریم کا جو وجود ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک زمانے میں نہیں تھا پھر موجود ہو گیا پھر دوبارہ نہیں ہوگا، نہیں، نعوذ باللہ۔ خدا کا وجود اس کی ذات کا حصہ، عین وجود ہے وہ۔ جب وہ عین وجود ہے تو اصلاً یہ سوال ہی جسے کہنا چاہیے کہ نامعقول ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کرے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ جب سے ہے، جب سے موجود ہے، جب سے اس کی ذات ہے، اس کی ذات عین وجود ہے۔ دوسرا، جب کوئی موجود اس کائنات میں وجود میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو وجود میں آنے کے لیے علت درکار ہے۔ معلول بغیر علت کے وجود میں نہیں آتا، یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، اسے بولتے ہیں اصل علیت۔ اصل علیت یعنی کوئی بھی معلول جو اس دنیا میں وجود میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ اب معلول اور علتوں کا سلسلہ ہے، اب یہ سلسلہ کس علت پر جا کر ختم ہوگا؟ آیا کسی علت پر جا کر ختم ہوگا یا ختم نہیں ہوگا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ تسلسل محال ہے۔ تسلسل کا مطلب کیا ہے کہ اے بی کی علت ہو، بی سی کی علت ہو، سی ڈی کی علت ہو، ڈی ایف کی علت ہو، اسی طریقے سے پھر چلتا جائے لامتناہی سلسلہ جو کہیں پر ختم نہ ہو۔ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز محال ہے۔ ایک ایسی علت ہونی چاہیے جو علت العلل ہونی چاہیے، تمام علتوں کی علت ہونی چاہیے جس سے تمام معلول وجود میں آئیں لیکن وہ خود کسی سے وجود میں نہ آیا ہو۔ یہ ایک عقلی قانون ہے، اصل علیت عقلی قانون ہے، تسلسل کا محال ہونا یہ ایک عقلی قانون ہے۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے، اگر فرض کیجئے مان لیجئے کہ خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ جس نے خدا کو پیدا کیا ہے اس نے ان کو کس نے پیدا کیا؟ اور اگر مان لیا جائے کہ فلاں نے مثال کے طور پر انہوں نے پیدا کیا ہے، تو پھر جنہوں نے ان کو پیدا کیا ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال جاری رہے گا آپ کا، اور جب سوال جاری رہے گا اور کسی ایک اینڈ نقطے پر نہ پہنچے کہ جہاں پر کوئی ایک وجود میں لانے والا ہو اس کو کوئی دوسرا وجود میں نہ لائے، یہ عقلاً محال ہے۔ عقل کہتی ہے کہ کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے کہ جو سب کو وجود دیتا ہو لیکن اس کا وجود کسی سے نہ ہو، اس کو بولتے ہیں تسلسل۔ تسلسل محال ہے۔ دوسرا دور، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اے علت ہو بی کی اور بی علت ہو اے کی۔ میں کہوں کہ مثال کے طور پر میں دنیا میں آیا ہوں اپنے والدین کی وجہ سے، پھر کوئی کہے کہ والدین کس وجہ سے آئے میں کہوں کہ میری وجہ سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز علت بھی ہو اور وہی چیز معلول بھی ہو اسی چیز کی، یعنی وہ جس چیز کی علت ہے وہ اسی چیز کی معلول بھی بن جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں تک یہ سوال مکمل ہو گیا کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا جو پیدا ہو وہ خدا ہو۔ خدا پیدا کرنے والا ضرور ہے لیکن خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔